بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ حکومت سے، اس نظام سے کوئی ایک طبقہ بھی نہیں ہے، کوئی ایک طبقہ بھی نہیں ہے جو خوش ہو، جو مطمئن ہو، بلکہ ہر کوئی انتہائی پریشان ہے۔ ہر کوئی کسان آپ دیکھیے بددعائیں دے رہے ہیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری جان چھڑا دے ایسے حکمرانوں سے جنہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے انڈسٹریلسٹ، کاروباری طبقہ تباہ و برباد، مزدور اور جتنی سیلریڈ کلاس ہے، کیونکہ اتنا بوجھ کبھی ٹیکسوں کا تنخواہ دار طبقے پر نہیں تھا۔ پھر بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ جہاں بھی جو بھی ہے وہ پریشان ہے۔ لوگ دو نوکریاں کر رہے ہیں، دو ملازمتیں کر رہے ہیں، پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا، اور کہنے کو حکومت کہتی ہے مہنگائی ہم نے کنٹرول کر لی، معیشت پہ کہیں کوئی بہتری نہیں ہے۔ اب اپنے سرکاری ملازم، سرکاری تو ملازم ہوتا ہی سرکار کا ہے، تو اس کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ سرکار نے ٹیکس لینا ہے اور ٹیکس سے ان ملازمین کی تنخواہ بڑھا دیں، اور بس ہر دفعہ بجٹ سے پہلے ان کے لیے تو اعلان ہو جاتا ہے۔ لیکن اب وہی سرکاری ملازمین 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں سڑکوں پر ہیں، لیکن میڈیا میں آپ کو ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے میڈیا مینجمنٹ، یہ ہے اشتہار بازی۔ جو اصل حقیقت ہے، جو میڈیا کو دکھانی چاہیے، جو لوگوں کے مسائل ہیں، اس کا کہیں آپ کو تذکرہ نہیں مل رہا۔ لوگ سڑکوں پر ہیں، سیکریٹریٹ کے باہر جو مرکز ہے سرکاری ملازمین کا، اس کے باہر بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دھرنا دیا ہوا ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی۔ مطالبات ان کے یہ ہیں کہ پینشن کا سسٹم، ان کی دیگر مراد وہ اسی طرح کی جائیں جس طرح وفاق میں ہیں، کچھ اس طرح کی مانگ رہے ہیں۔ اب یہ مریم نواز سرکار، پنجاب حکومت جو کہتے ہیں جی بڑا زبردست ماڈل ہے، گورننس بہت چل رہی ہے، کمال ہے یہاں پر، کہیں ستھرا پنجاب والے خود کوڑا جلانا شروع ہو گئے ہیں سڑکوں پر پھینک پھینک کر کہ یہ تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ یہ حال ہے گورننس کا، اور اب سرکاری ملازمین ہی بھانڈا پھوڑ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ جب سرکاری ملازمین سڑکوں پر ہوں گے تو پھر کیا آپ کا تخت ہے؟ تخت تو ویسے بھی ہلا ہوا ہے، کیونکہ اب بات ہو رہی ہے کہ آگے چل کے خان صاحب کے حوالے سے ریلیف کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ خبریں تشویشناک ہیں۔ ایک طرف یہ خبر آئی کہ بشرا بی بی نے پیغام دیا اپنی فیملی کو جب ان کی ملاقات ہوئی ہے کل منگل کے روز، کہ خان صاحب کی آنکھ کو 10% بھی فرق نہیں پڑا انجیکشن لگانے کے باوجود۔ اب خبریں ہیں کہ شاید پمز میں ان کا علاج نہ ہو، دوبارہ ان کو کہیں نہ کہیں لے جایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بنی گالا ان کو لے جایا جائے، کچھ خاموشی اختیار کرنی ہوگی، یا ہاسپٹل لے جایا جائے گا، کیونکہ ٹریٹمنٹ ان کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر تشویش میں اس لیے بھی اضافہ ہو گیا کہ سلمان صفدر 3-3.5 گھنٹے ملے ہیں عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد جب خبریں یہ چلنے لگ گئیں کہ جی سلمان صفدر بڑے مطمئن ہیں اور خان صاحب بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کی جب بات ہوئی تو آج سلمان صفدر نے واضح طور پر اس کی تردید کی کہ جی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے یا اس طرح۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ تردید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی صحت خراب ہے۔ وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا ہے بطور پروفیشنل وکیل کے جس کو سراہا جانا چاہیے کہ 7 صفحات اور 22 پیراگراف، یہ میری رپورٹ ہے، فل ایکسیس ملا تھا۔ بالکل ظاہر ہے جب 3-3.5 گھنٹے بیٹھا ہوں، کوئی چیز رہ نہیں گئی، سب چیزیں پتہ کی ہیں، یعنی یہی کھانا صحیح مل رہا ہے، صحت کے کیا معاملات ہیں، جیل مینول پر عمل ہو رہا ہے، ملاقاتوں کا ظاہر ہے ان کو خدشہ ہوگا، وہ یقیناً بتایا ہوگا جی ملاقاتیں تو ہو ہی نہیں رہی، باقی پوچھا ہوگا صحت کا بھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ وہ تو کورٹ کی امانت ہے، ججز کو میں نے دینا ہے، سپریم کورٹ میں جمع کروانی ہے رپورٹ، وہ انہوں نے جمع کروا دی۔ لیکن اب تشویش تو بڑھ گئی ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ان کی بہنوں نے یہ کہا ہے کہ جی ٹرائل کے دوران خان نے بتایا تھا کہ وہ آنکھوں میں ڈراپ ڈال رہے ہیں، اینک کا نمبر بھی تبدیل کیا ہے۔ علیمہ صاحبہ تشویش کا اظہار کر رہی ہیں کہ آنکھ کا ان کو مسئلہ چل رہا تھا، لیکن کہتے تھے ہاں ٹھیک ہو جائے گا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور میری صحت کی فکر نہ کرو۔ لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ جی سلمان صفدر نے ہمیں کچھ زیادہ نہیں بتایا، بس یہ کہ جی وہ ٹھیک ہیں، اور باقی تو سپریم کورٹ میں نے رپورٹ دینی ہے۔ سلمان صفدر نے یہاں تک کہا آج کہ جی میں شکر گزار ہوں سلمان راجہ صاحب کا بھی اور علیمہ صاحبہ کا بھی کہ انہوں نے پھر زیادہ پوچھا ہی نہیں، جب میں نے بتا دیا جی جو بات ہے سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے میں نے، کیونکہ سلمان راجہ صاحب اور علیمہ صاحبہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے، اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، اور سلمان صفدر سے ان کی کوئی بات بھی ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں اب آن ریکارڈ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس وقت ایک خبر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ آخر سندھ حکومت شراب خانوں کو کیوں اوپن رکھنا چاہتی ہے۔ تو اس کی ایک مثال بھی بڑی سامنے آ رہی ہے کہ جب وائس چانسلر صاحب کو ہی ضرورت ہوگی ایسی چیز کی، جو کہ پیپلز پارٹی نے وائس چانسلر بھی تو بڑے چن چن کر لگائے ہوئے ہیں، تو پھر شراب خانوں پر پابندی سے بہت سے طبقات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پھر یہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کی بات درست لگتی ہے۔
اب ہوا یہ ہے کہ سندھ یونیورسٹی دادو کیمپس کے پرو وائس چانسلر اظہر شاہ صاحب یہ روزانہ نشے کی حالت میں آتے ہیں، نامناسب زبان استعمال کرتے ہیں، کلاسوں میں خلل ڈالتے ہیں، یہ الزام لگا۔ پھر جناب اب معطل کر کے انکوائری شروع کی گئی، ان کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے کہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے مست ہیں بھائی جان، مست ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی انگریزی بھی سننے لائق ہے، اور میرا خیال ہے اسی مستی میں وہ انگریزی بھی بول رہے ہیں اور کمال بول رہے ہیں۔ سنیے گا انگریزی۔ I have taught more than all of you. All of you. I have taught 26 years at University of Sindh. I have taught from primary tuition to so many students. I know what to do in the class, what to say in the class. I am a teacher. My students are... I know what to do in the class, what teach in class. Wow. Teachers. And these are even below my students. They don't understand me. They don't understand me. باہر وہ ٹائم پہ آویں ماں انہوں کے وٹی تو وجہ۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ یہ جی فواد چودھری صاحب نے یہ ٹیگ بھی کیا ہے بختیار بھٹو صاحبہ کو، بختیار بھٹو زرداری صاحبہ کو، آصف علی زرداری صاحب کی بیٹی ہیں ان کو، صدر پاکستان کی بیٹی، کہ جی آپ ذرا دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ لگائے گئے ہیں، زبردست، بہت اعلیٰ کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی سندھ اسمبلی میں شراب کی فروخت پر پابندی کی قرارداد ہی مسترد کر دی گئی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اقلیتی رکن کی طرف سے یہ قرارداد پیش کی گئی تھی، اور جتنے بھی ماشاءاللہ سندھ اسمبلی میں بڑے پکے مسلمان موجود ہیں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ اور دو قراردادیں تھیں، ایک تو جنسی زیادتی اور بچوں کی ہراسانی کو روکنے کے لیے لائف بیسڈ سکل لرننگ سے متعلق تھی، دوسری سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی کو دیکھنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے سے متعلق تھی۔ ہاں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، بڑا اچھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کام کر رہی ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو دیکھنے کی، وہ تو کمال ہے ویسے ہی۔ اداروں پر الزامات، سہیل آفریدی کے وارنٹ جاری، گرفتار کرنے کا حکم۔ اب یہ پیرلل چیزیں چل رہی ہیں، ہلکی ہلکی مزاحمت بھی چل رہی ہے اور ہلکی ہلکی دوسری طرف آپ دیکھیے کہ سختیاں بھی ہیں۔ اب سختیاں، وہ سختی والی بات نیچے جاتی جائے گی، اور مزاحمت جو ہے وہ بھی تھوڑا آپ کو ہلکی ہوتی نظر آئے گی دونوں طرف سے، لیکن بہرحال ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر کے انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اور 21 فروری تک سماعت ملتوی کر دی ہے۔ آخر میں مریم نواز صاحبہ کے آپ کو جملے یاد ہوں گے کہ ان کے پاس ویڈیوز ہیں اور ایویڈنسز موجود ہیں، اور یہ حاضر سروس لوگوں کی ہیں، اور میں تو جب دیکھا تو پریشان ہو گئی، بڑا یہ تو بڑا زبردست ہے، یہ تو بڑا خوفناک ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ تو ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی، وہ میاں صاحب جب کہیں گے سامنے لائی جائیں گی، یہ سب انہوں نے باتیں کی تھیں۔ جج ارشد ملک آپ کو یاد ہوں گے، ان کی تو ویڈیو سامنے آئی تھی، اور اب سینیٹر ہیں ناصر بٹ صاحب، ان کے بارے میں تو ٹی وی پر کسی نے کہہ دیا، شاید فیصل چودھری صاحب تھے، کیونکہ اس طرح کے جملے وہی بولتے ہیں کہ جی ان سے بھی ڈرنا چاہیے اپنی قیادت کو۔ جس دن یہ اپنی قیادت کے ادھر ادھر ہو گئے ذرا خلاف ناصر بٹ صاحب، تو پتہ نہیں ان کے پاس کس کس کی کیسی کیسی ویڈیوز ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب ایک انکشاف تو ضرور ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے نام نہیں بتائے تھے مریم نواز صاحبہ نے، اب ان کے کزن، ان کے بھائی عابد شیر علی صاحب جو سینیٹر بھی بن گئے ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی جسٹس اعجاز الاحسن کی تھیں، جی وہ آڈیو ویڈیوز سب کچھ جسٹس اعجاز الاحسن کی تھی۔ عابد شیر علی نے ندیم ملک صاحب کے سوال پر مان لیا ہے، جواب دیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک آڈیو ریکارڈنگ تھی آپ کے پاس، سپریم کورٹ کے کس جج کی؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آبزرویشن لگاتے ہیں، یہ وہ آبزرونگ جج بٹھا دیتے ہیں، مانیٹرنگ جج۔ آپ کے پاس جو آڈیو ریکارڈنگ تھی، ایک سوال پوچھ رہا آپ سے اجازت سر، وہ آپ کو بھی پتا، وہ جسٹس اعجاز الاحسن کی تھی؟ آپ کو پتا نا؟ نہیں، میں سارا کچھ اسی کا، اعجاز الاحسن کا سارا کچھ ہے۔ ارے خبر چلاؤ جی اس کی۔ لیں جی، سارا کچھ جسٹس اعجاز الاحسن کا ہے جی، خبر چلاؤ جی اس کی۔ لیں جی، ایک نام تو کم از کم سامنے آ گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔